دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً توفتاً ہم سب کی طرف سے عاجزاً پیش فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی پاک توجہ تزکیہ طہارت اور تقویٰ کا نور عطا فرمائیں تاکہ ہم سب اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنے والے بن جائیں اور آخرت میں ہم اللہ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور امت کے حقدار بن جائیں. یہ نیات لے کر ہم بیٹھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیات میں کامیابی عطا فرمائے. حدیث پاک دیکھیں ہمارے یہاں جو منہاج الصحیح سے باب چل رہا ہے وہ ہے کفر اور نفاق کی علامات کا بیان. اور یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ کفر اور نفاق ہوتا ہے منافقت، سمجھ رہے ہیں آپ. کفر ہوتا ہے انکار. کفر اور نفاق کی علامات کہیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں. اگر ہیں تو ہم اپنی آج اصلاح کر لیں تاکہ ہم فلاح والے اخروی کامیابی والے بن جائیں. اس نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ حدیث پاک کو ملاحظہ کیجیے. حدیث نمبر ہے ہماری 55 جو چل رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے اور آپ فرماتے ہیں کہ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ کیا کہ قیامت کے رجاء بالکافری یوم القیامتی کہ قیامت کے روز ایک کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تم اسے اپنی رہائی کے بدلے میں فدیہ دینے کو تیار ہو جاتے تو وہ کہے گا ہاں. تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز مانگی گئی تھی اور تو نے انکار کر دیا. تو حدیث پاک میں ہم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نا اپنی نصیحت کا حصہ لینا ہے اور پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے. سمجھ رہے؟ اس طرح ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت بنا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نسبت بنانا، تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ رہے ہیں، رشتہ جوڑ رہے ہیں. رشتہ ہم رسول اللہ کے ساتھ قائم کر رہے ہیں. کون سا رشتہ؟ امتی. سمجھ رہے ہو؟ امتی بنیں گے تو پھر ہی ہم متقی بنیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اکثر لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر بیٹھ کے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں. بلکہ وہ تو فخر سے کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے قرآن سارا پڑھا ہوا ہے. لیکن وہی بات ہے نا، کیونکہ پڑھ کے پیروی نہیں کی، کیونکہ ہمارا کوئی پیر ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم نے پیر مانا ہو، کسی کے ہم پیروکار ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیر دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پیر کامل، رہبر کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم چونکہ ہر بندے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی
نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہم کوئی پیر پکڑتے ہیں جو ہمیں پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائے، ہمیں پیروکار مصطفیٰ بنائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی پیروی کرنا سکھائے، ہمیں تعلیمات مصطفیٰ کی طرف لے جائے۔ اس لیے کوئی پیر، کوئی راہبر، کوئی استاد، کوئی مرشد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہم ساری زندگی ادھر ادھر گھومتے، ادھر ادھر بیٹھ کے ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے پیر بھی کیسے ہوتے ہیں، جھوٹے پیر، جعلی پیر، جاہل پیر، فتنے والے پیر۔ آج کل تو یہ دور چونکہ فتنوں کا ہے جس میں ہم ہیں، اس لیے ہر چیز میں فتنے گھسے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دین میں بھی لوگوں نے فتنے گھسا دیے ہوئے، مسجدوں میں، گھروں میں کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جہاں فتنے نہ ہوں، وہ دین جو خالص ہونا چاہیے تھا اس میں بھی لوگوں نے دنیا داری، مکاری اور عیاری ڈال کے تو دین کو بھی لوگوں نے کہتے ہیں نا اتنا ڈی گریڈ کر دیا ہوا ہے کہ آج یہ ویسٹ کے ملک میں دین کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں یہ ٹیرورسٹ کا دین ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو یہ انہوں نے یہ نام کیوں دیے ہمارے دین کو؟ آپ کو پتہ ہے اسلام کو؟ کیونکہ ہم لوگوں نے دین کو پریزنٹ ہی نہیں کیا، دین کی پیورٹی، جو دین کی حقیقت تھی اسلام کی، جو دین اسلام کی خالصیت تھی نا، جو دین اسلام کی عظمت تھی اور پاکیزگی تھی، حقیقت تھی، وہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ۔ تو جب خود ہی نہیں پتہ ہمیں، تو ہم نے دوسروں کو کیا دکھانی ہے؟ دوسروں کو کیا دکھایا ہم نے کہ بھائی یہاں تو عورتوں کو بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق ہی نہیں ہیں، عورتوں کو جہر رکھا جاتا ہے۔ تو جو دوسرے لوگوں کو پھر موقع مل گیا ہمارے دین کے بارے میں باتیں کرنے کا، کیونکہ موقع ہم نے دیا، ہم نے خود اپنے دین کو نہیں سمجھا، نہ ہی ہم نے اپنے دین اسلام کو اپنایا ہے، نہ ہی ہم نے اس کی تعلیمات پہ چل کے دکھایا ہے۔ ہم خود اپنے دین کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور معنی بھی نہیں پتہ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن سے دیکھیں نا، مسلمان کا معنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اسلم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اسلم کیا ہے، اسلم کیا ہے، مسلم کیا ہے، یسلم کیا ہے۔ ہمیں تو اپنا ہی نہیں پتہ، نہ اپنے نام کا پتہ، نہ اپنی پہچان، نہ اپنا کردار، نہ اپنا اخلاق، نہ اپنا راستہ، نہ زندگی کا مقصد، نہ نبی کا اسوہ حسنہ۔ ہم خود ہی گمراہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم خود ہی گم شدہ ہیں دنیا میں، ہم خود ہی گمنام ہیں۔ تو دوسرے ہمیں بدنام کیوں نہ کریں؟ دوسرے تو کریں گے بدنام، کیونکہ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں، اس کو اپنایا ہی نہیں، اور اس پہ چل کے دکھایا ہی نہیں۔ تو یہ ہماری سزا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں نا، یہ بیماریاں، یہ دردیں، یہ مرضیں، یہ کہتے ہیں نا طرح طرح کے فتنے، یہ بھی ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور ہیں، نبی کے اسوہ حسنہ سے دور ہیں، صراط المستقیم سے دور ہیں، کلمے کے وعدے سے دور ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ دردیں، مرضیں، تکلیفیں، پریشانیاں، سختیاں، تنگیاں بھیجتا ہے اللہ، جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے۔ لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں نا، بیماری آ بھی جائے نا تو اس کا علاج ڈھونڈنے تو نکل جائیں گے، لیکن اس کا راستہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ ہم صراط المستقیم کا راستہ ڈھونڈیں۔ بیماریوں کے علاج کے لیے در در پھریں گے، لیکن
گناہوں کی بیماری سے نکلنے کے لیے کسی در پہ نہیں جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں بتائیں؟ سارا دن بیٹھ کے شکوے شکایتیں قصے کہانیاں سنائیں گے، یہ ہوا تو وہ ہوا تو یہ نہ ملا تو یہ نہیں، فلانا آیا تو فلانا گیا، بیٹھ کے ذکر نہیں کریں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نا پھر اللہ اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے. جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ قرآن جیسی ہدایت، اعلیٰ کتاب، اس قرآن لوح محفوظ سے اعلیٰ ترین کلام جو حق مبین ہے، نور مبین ہے، اس کے باوجود ایک انسان اندھا بن کے بیٹھا رہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے ایک بندہ دیکھے، دنیا کی مثال لے لیں آپ، اتنے اللہ نے کھانے پھل، اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذائیں نعمتیں رکھی ہیں، اور ایک بندہ نہ کھائے نہ پیے بھوکا بیٹھا رہے، اور نہ اس کے دل میں کھانے کی کوئی چاہت خواہش ہو، تو پھر ایسا بندہ پھر کہتے ہیں نا اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہ جو جان بوجھ کے کہتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑے. اللہ نے جو دیکھے انسان کی جسم کی طاقت کا بندوبست کیا ہے غذا کی صورت میں، ایک بندہ لے ہی نہ، محنت ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے، پرواہ نہ کرے، کھائے نہ پکائے نہ، تو پھر ایسے بندے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کی صحت کے لیے اور ایمان کی ترقی کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، اور اللہ نے رسول دیا ہے کہ اس رسول کی پیروی کرو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے، اس قرآن پر چلو گے تو اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے. لیکن ہمارے جیسے لوگ نہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں نہ رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فتنوں میں بھی پھنس جاتے ہیں اور اللہ کے غضب کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو بچنے کے لیے دیا تھا، قرآن بھی دیا تھا اور رسول بھی دیا تھا. جب ہم نے خود ہی قرآن کی کہتے ہیں نا چھتری سر پہ نہیں رکھی تو فتنوں کی بارش تو ہوگی نا. پھر اللہ نے رسول کا اسوہ حسنہ دیا تھا، اس پہ چلنا سیدھے، اس پہ چلو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. ہم نہیں چلے نا تو پھر گمراہی میں تو گریں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں بندے کو رستہ دکھا کے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیتا ہے. لا اکراہ فی الدین. میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے قرآن کی آیت پہ چلنا ہی چلنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ صرف آپ کو دکھایا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. عمل کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے. عمل آپ نے خود کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، فتنوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے عمل آپ نے خود کرنا ہے. اب آپ جا کے بیٹھ جاؤ گھر آرام سے، بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے سن لیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، میں ہو ہی آئی ہوں، یہی بڑی بات ہے. میں تو بڑے کام چھوڑ کے اپنی مصروفیات چھوڑ کے گئی ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نے ادھر ہی چھوڑ دیا اس علم کو، تو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں یہ علم نافع نہیں بنے گا، اور نہ ہی اس سے آپ کے دل کو نور ملے گا، اور نہ ہی آپ کو اس سے تزکیہ طہارت اور تقویٰ ملے گا اگر آپ نے اس کو پہلے ہی قدم پہ چھوڑ دیا. اور وہ کیا ہے کہ سنا ہی ہوں بس کافی ہے، اگلے ہفتے یاد بھی نہیں کیا سنا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو کرنا آپ نے کیا ہے، جو آپ سنیں اس کو دماغ میں رکھیں تاکہ دماغ شیطان کا کارخانہ نہ بنے. کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. وہ خالی دماغ سے مراد یہ ہے کہ قرآن سے خالی جو دماغ ہوتا ہے نا، جو رسول کی حدیث سے خالی دماغ ہوتا ہے نا، جو آخرت سے خالی دماغ ہوتا ہے، جو کہ ہے ہمارا، ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہمارا دماغ دنیا کے خناس سے بھرا ہوا. دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتی ہے، یہاں کیا کہتی ہے، وہاں کیا کہتی ہے، میرے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں.
دنیا کے بارے میں سب کچھ، اس کو کہتے ہیں ہناس. یہ ساری نفسانی شیطانی باتیں ہیں، سوچیں ہیں. تو جب یہ سب کچھ دماغ میں بھرا ہوگا تو پھر جو دماغ پہلے ہی بھرا ہوا ہے، آپ سوچو جو برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے اور گندا بھی ہے، نفس اور شیطان کی حباست سے جو برتن، جو دل گندا ہے اور اس میں دنیا کی فکریں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر نہ حدیث کا نور جاتا ہے نہ قرآن کا تزکیہ جاتا ہے. یہ وجہ ہے جو ہمارا حال نہیں بدلتا. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا انہیں کلاس کے بارے میں کہو آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آئیں گے تو پھر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بیٹھ جائیں تو انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، اور اگر کچھ سمجھ آ جائے تو یاد ہی نہیں رہتا، اور اگر یاد رہ جائے پھر دوبارہ آنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ سب کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب نفس اور شیطان کے حملے ہیں، پردے ہیں کہ وہ اول تو بندے کو صراط المستقیم کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. کہتا رام گھر بیٹھ کے رام کر، کیا تکلیف کرنے جا رہی ہے، کیوں کرنے جا رہی ہے جب تجھے گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل رہا ہے. شیطان یہ کہتا ہے. اور لگا لے یوٹیوب پہ، لگا لے فلانا کسی کو سن لے، کسی اسکالر کو سن لے، فلانے بڑے عالم کو جس کے ملینز میں فالوورز ہیں نا، اس کو سن، گھر بیٹھ کے سن. شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، گھر بیٹھ کے آپ جس کو بھی سنو گے نا، آپ کو سرا نہیں ملے گا. آپ میری بات سمجھ رہے؟ آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے، ترتیب سے لے کے چلنا ہے، اور کس سمت میں چلنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. یہ آپ کو گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر بیٹھ کے دیکھو، میں آپ کو کہوں گاڑی چلانی سیکھ لو، آپ سیکھ سکتے ہو گھر بیٹھ کے گاڑی چلانا. آپ کو میں گھر بیٹھ کے خود ہی پڑھ لوں گی، گھر بیٹھ کے میں سن لوں گی گاڑی کیسے چلانی ہے. ایسے نہیں گاڑی چلانی آئے گی. جب تک آپ نکل کے روڈ پہ نہیں آؤ گے نا اور کسی استاد کے ساتھ نہیں بیٹھو گے نا، گاڑی چلانی نہیں آتی. سمجھ رہے ہو آپ؟ اسی طرح دیکھیں، اگر آپ نے دین سیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تعلق بنانا ہے، تو گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آئے گی. گھر بیٹھ کے کوئی ایک بات سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ کو ترتیب نہیں سمجھ آنی کہ میں نے شروعات کہاں سے کرنی ہے، اور میں نے اپنی کہاں سے میں نے اصلاح کرنی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو کس طرح اس رستے پہ لگانا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو چلانا ہے. یہ باتیں گھر بیٹھ کے نہیں کوئی سمجھاتا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کے پہلے سمجھنا پڑتا ہے میں کیا ہوں. خود شناسی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود شناسی یوٹیوب پہ نہیں ملتی کہ یوٹیوب پہ کوئی عالم آ کے آپ کو بتا دے تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تیرے اندر یہ چل رہا ہے، تو ایسی ہے. نہیں، یہ یوٹیوب پہ نہیں ملتا. نہ یہ لوگ گھر بیٹھ کے باتیں سمجھاتے ہیں. اس کے لیے کسی حال والے کے پاس آنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی حال والا آپ کو بتائے گا تیرا کیا حال ہے. کوئی استاد آپ کو بتائے گا کہ تو کس منزل پر ہے، کس درجے پر ہے. یہ یوٹیوب والا نہیں آپ کو بتا سکتا. ہے کہ نہیں؟ ایسی بات بتائیں. یوٹیوب کا عالم تو نہیں آپ کو بتا سکے تیرے من کا حال کیا ہے، تیرا نفس کون سے درجے پہ ہے، امارہ ہے کہ لوامہ ہے کہ ملہمہ ہے. یہ آپ کو کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ تیری روح کی پرواز اور حقیقت کیا ہے، تیری روح کس درجے پر ہے، تو خود کس مقام پہ ہے. مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، متصدقین، صائمین. یہ گھر بیٹھ کے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اس کے لیے کسی حال والے کے پاس، سمجھ رہے ہو، کسی راہبر کے پاس، کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا جو کہ اس حقیقی استاد ہو.
جو آپ کے حال کو جانتا ہو، آپ پر نظر کرے اور آپ کا حال جان لے. جب آپ سے بات کرے تو آپ کو ایسا لگے یہ تو میری بات ہے، یہ تو میرا حال ہے. یہ پہچان ہوتی ہے ایک حال والے کی، ایک استاد کی، ایک راہبر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ سے بات کرے نا، آپ کو یوں لگے کہ یہ میرا حال، یہ میری بات، یہ میرے لیے. سمجھ رہے ہو؟ پھر وہاں سے آپ کو سٹارٹ مل جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ کو سرا مل جاتا ہے کہ یہ میرے سے بات لنک کرتی ہے، اب میں نے یہاں سے آگے چلنا ہے. اس راہبر کی رہبری میں، اس راہبر کی پیروی میں، جس سے مجھے اپنا حال پتہ چلا ہے، مجھے میرا پتہ چلا. جہاں سے مجھے میرا پتہ چلے نا، یہ بھی بڑی گہری بات ہوتی ہے جو میں آپ سے کر رہی ہوں، کہ آپ کو اپنا پتہ خود بھی نہیں ہے. گھر بیٹھے آپ کو خود بھی نہیں اپنا پتہ. میں ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، مجرم ہوں، کیا ہوں؟ آپ گھر بیٹھے بالکل اندھے دل کے ساتھ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حال کا نہیں پتا میرا کیا حال ہے. آپ کو صرف اپنا ظاہری حال پتا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، سب کچھ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، سجی ہوئی ہیں، بڑا اچھا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، سب خوش باش. آپ کو صرف دنیا کا حال پتا ہے، آپ کو اپنا باطنی حال پتا نہیں ہوتا. آپ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہو کہ نہیں؟ آپ کو اپنا باطنی حال کی خبر نہیں ہوتی گھر بیٹھے ہوئے، کیونکہ گھر بیٹھے ہوئے دل پر نفس اور شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے. نفس اور شیطان نے ہمارے دل کو جکڑا ہوا ہوتا ہے، پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پہچان ہی بھول جاتے ہیں. میں کیا ہوں؟ اپنا حال کا نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا ہوں. آپ کو یہ گہرے نقطے سمجھ آ رہے ہیں؟ تو آپ کو اپنے حال کے لیے کسی حال والے کے پاس جانا چاہیے، جس کو سب حال پتا ہو، جس نے سب مجاہدے، درجے، منزلیں طے کی ہوں نا، وہ حال والا ہوتا ہے. تو کوئی حال والا ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے. حقیقت ہے کہ نہیں بتائیں؟ کوئی حال والا آپ کو بتائے گا کہ تیرا اصل حال اللہ کی نظر میں تیرا کیا حال ہے. یہ کوئی حال والا آپ کو بتائے گا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس دور میں کہ آپ کو کوئی حال والا مل جائے. مال والے تو بڑے ہوتے ہیں، مال بٹورنے والے اور جیبیں بھرنے والے تو بہت ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ حال والا نہیں ملتا. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. حال والا تو حال ہی ہے. شاید کوئی مل جائے کسی کو، خوش بختی کسی کی ہو، کسی کو اللہ نے بخشنا ہو تو اسے کوئی حال والا مل جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی حال والا آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی نظر میں تیرا کیا حال ہے، اور تیرے من کا کیا حال ہے، اور تیرے نفس کا کیا حال ہے، اور تیری روح کا کیا حال. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ دعا، دیکھیں ہمیں تو دعاؤں کا بھی نہیں پتہ کیا مانگنی چاہیے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ بچے، اب میرے بچے جو ہے نا، وہ میرے بچے اچھے نیک ہو جائیں، میرے بچوں کے بچے ہو جائیں، بچوں کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں. ہم تو ساری زندگی یہی مانگتے رہتے ہیں ظاہری. ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں کوئی حال والا مل جائے. اس دعا کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یا اللہ کوئی تجھ سے ملانے والا مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو تیرا بندہ ہو اور وہ ہمیں بھی بندہ بنا دے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دعائیں یہ کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یا اللہ کوئی تیرا فقیر، کوئی تیرے در کا فقیر ہمیں مل جائے جو ہمیں فقیری سکھا دے. کوئی تیرا بندہ مل جائے ہمیں بندگی سکھا دے. کوئی تیرا متقی مل جائے جو ہمیں تقوی سکھا دے. کوئی تیرا مومن بندہ مل جائے جو ہمیں ایمان حاصل کرنا سکھا دے. سمجھ رہے؟ کوئی مولا ہمیں مخلصین میں سے مل جائے، تیرا خالص بندہ مل جائے جو ہمیں مخلص بننا سکھا دے. سمجھ رہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دعائیں یہ کرنی چاہیے.
کیونکہ ہم لوگ کسی کہتے ہیں نا حال میں ہے ہی نہیں کہ جو تزکیہ والا حال ہوتا، طہارت، خشیت والا حال، تقوی والا حال، نور والا حال، اللہ کی محبت والا حال، اللہ کی اطاعت والا حال، اللہ کی چاہت والا حال، اللہ کی قربت والا حال، اللہ کی ملاقات والا حال، اللہ کے معرفت والا حال، اللہ کے دیدار والا حال، اللہ کی عبادت کی لذت والا حال، ہمارا تو کوئی حال ہے ہی نہیں ان میں سے، نہیں ہے نا؟ ہم تو بے حال پھیر رہے ہیں. یہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. وہی بات ہے، پڑھانا میں نے کچھ اور ہوتا ہے، پڑھانا کچھ اور شروع کر دیا. تو ہمیں تو شیطان نے نا بے حال کیا ہوا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. نفس ہمیں ہر وقت دنیا کی خواہشیں، چاہتیں، حسرتیں، پچھتاوے دکھا دکھا کے رلاتا ہے. ہائے تجھے یہ بھی نہ ملا، تیری تو قسمت حرام، تو یہاں بھی ایسے، وہاں بھی ایسے، تیرے تو نصیب ہی برے ہیں، تجھے تو ملتا ہی نہیں جو تو چاہتی ہے، کتنی تو بد نصیب ہے. اندر سے نفس ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کچوکے لگاتا ہے. کہتے ہیں نا کسی کو بار بار اندر سے کچوکے لگانا اور اس کو رلانا اور اس کو کہنا، یہ احساس دلانا کہ تو بد نصیب ہے. باہر سے شیطان ہمیں کہتا ہے، دیکھ فلانے کا اتنا بڑا گھر، تیرا ویسے کا ویسا. دیکھ فلانی اتنی ماڈرن، تو نے اتنے کپڑے پہن کے تو اپنے آپ کو بالکل تو لگ رہی ہے جاہلوں کی طرح لگ رہی، تو ماڈرن نہیں بنتی. باہر سے شیطان دکھاتا ہے. تو ہمارا تو کوئی حال بنتا ہی نہیں ہے. نہیں بنتا نا؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ وہ حال نہیں بنتا جو اللہ کی نظر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقوی والا حال، نور والا حال، خشیت والا حال، اللہ کی اطاعت والا، محبت والا حال، وہ نہیں بنتا. ہمارا قرآنی اور رحمانی حال نہیں بنتا. ہمارا حال ہر وقت پتہ کون سا رہتا ہے؟ نفسانی، دنیاوی، شیطانی اور فسادی. ہمارے تو یہ حال ہے کہ نہیں؟ بتائیں. تو جو حال دیکھیں ہمارا بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں کوئی حال والا ملا ہی نہیں، کوئی ٹکرے ہی نہیں جسے کہتے ہیں نا. آج تک ہمیں جو بھی ملا ہے کال والا ملا ہے آج تک، جس نے ہمیں باتیں ہی سنائی ہیں کہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو. ہر چیز زبانی کلامی بنی ہوئی ہے، ہر چیز ہمیں ظاہری بتائی گئی ہے. کال والی، حال والا کوئی ملتا تو ہمارا حال بنتا نا. ہم بھی کسی حال والے ہوتے، سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی کوئی نور، کوئی اللہ کی خشیت، کوئی اللہ کی محبت، کوئی اللہ کی اطاعت، کوئی اللہ کی قربت، اللہ کی چاہت، اللہ کی تڑپ، اللہ کی ملاقات. ہمارا بھی کوئی حال ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو حال والا نہیں ملا، اس لیے ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے. آخرت کا مال نہیں ہے، ایمان کا مال نہیں ہے، نور کا مال نہیں ہے، اللہ کی قربت کا مال نہیں ہے، نبی کے محبت کا مال ہی نہیں ہے. ہم اجڑے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا. آپ تو سمجھتے ہیں ہم بڑے بسے ہوئے ہیں، بڑے آباد ہیں، ہمارے تو اتنے اچھے اچھے گھر ہیں، ہمارے تو اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں. ہم تو نہیں اجڑے ہوئے. میں آپ کو حقیقت کا حال بتا رہی ہوں، دنیا کا حال نہیں بتا رہی. جو آپ سمجھتے ہیں نا حال، وہ صرف ظاہری حال ہے اور دنیاوی حال ہے. میں آپ کو قرآنی اور ایمانی حال بتا رہی ہوں، جدھر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اپنے من کے اندر کبھی دیکھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ قرآن کے کہتے ہیں نا حال سے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہی نہیں. تو نہ ہمارے پاس حال ہے، نہ ہمارے پاس تقوی والے اعمال ہیں. اور نہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ لذت ہے. عبادت کی لذت کوئی نہیں ہمارے پاس. عبادت ایسے کر رہے ہوتے ہیں بس فٹافٹ اپنا جان چھڑاؤ، نماز فٹافٹ پڑھ کے تو دوڑ جاؤ.
عبادت میں لذت ہی نہیں ہے، کہ عبادت کی ہمیں حقیقت نہیں پتہ، ہمیں عبادت کی معرفت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت کے مقام پہ ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم عبادت کے مقام پر ہوتے نا تو ہماری عبادت میں ہمیں لذت والا حال نصیب ہوتا، کیفیت ہوتی ہماری عبادت میں، اور ہمارے دلوں میں خشیت ہوتی۔ نہ دلوں میں خشیت ہے، نہ عبادت میں لذت ہے کہ نہیں؟ ایسی بات بتائیں، صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ نہ ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، نہ ہماری نمازوں میں کیفیت ہے، نہ ہمارے دلوں میں، نہ ہماری عبادت میں کوئی لذت ہے۔ پر نماز ایسے پڑھ رہے ہیں کہ فرض پورا کر، ایسے نہیں ہوتا ایک رسمی، ایک ہم نماز بھی ہماری رسمی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ یہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا رواجی کر رہے ہیں، بھئی سارے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھ لے، سب مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو بھی پڑھ لے۔ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآنی مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا باطنی مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم رحمانی مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم صرف ظاہری مسلمان، صرف رسمی مسلمان، صرف رواجی مسلمان، صرف پیدائشی مسلمان، بڑی حد ہے خاندانی مسلمان ہے کہ نہیں؟ بتائیں ایسی بات والی، ایسا ہی ہے نا۔ ابھی تک ہمارا مسلمان ہونا جو ہے نا، وہ جیسے ایک بچہ پہلی جماعت میں بیٹھا رہے کہ بیٹھا تو ہونا، ہمارا یہ حال ہے۔ عمریں ہماری اتنی ہو گئی ہیں، بیٹھے پہلی جماعت میں ہوئے ہیں، کچی میں، اور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بیٹھا تو ہوں نا، یہ نہیں پتا بیٹھا کہاں ہوں، حال کا نہیں پتا۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، حال کا نہیں پتا کہاں بیٹھا ہوا ہوں، اسی پہ ہوش ہو رہے ہیں بیٹھا تو ہوں۔ جیسے ہم خوشی خوشی کہتے نہیں ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا تو ہے، حال کا نہیں پتا کس حال میں پڑھا ہوا، نماز پڑھی تو ہے، یہ نہیں پتا کس حال کی پڑھی ہے، خشیت کی پڑھی ہے، حضوری کی پڑھی ہے، کس حال کی، کوئی پتہ نہیں۔ حال کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھا ہے، کس حال کا پڑھا ہے کوئی پتہ نہیں، تفکر کا پڑھا ہے، تدبر کا پڑھا ہے، تفقہ کا پڑھا ہے، تزکیہ کا پڑھا ہے، کس حال کا قرآن پڑھا ہے کچھ پتہ نہیں پتہ نا۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہمیں اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو حال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ سارا نفس اور شیطان وہ لے گئے ہوئے حال چھین کے ہمارا۔ قرآن سے محبت، قرآن کا اتباع، ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، قرآن سے تزکیہ، قرآن سے نور لیتے، شفا لیتے، یہ سارا کچھ تو شیطان لے گیا ہوا۔ شیطان کہتا ہے تو بس پڑھ، تجھے قرآن سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ثواب لے، اور بعد میں وہ بھی مجھے دے دیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ ہم خود سے، میں آپ کو بتاؤں، اپنے حال سے بے خبر لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو میں کما رہی ہوں اس کو میں لٹا رہی ہوں، سنبھال نہیں رہی کہ نور کمایا ہے، تقوی کمایا ہے، خشیت کمائی ہے، اللہ کی محبت اور اطاعت میں نے کمائی ہے، سنت اور شریعت کمائی ہے، اب اس کو میں نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کمایا ہے، کیا پایا ہے، اور اس کو میں نے کیسے بچا کے رکھنا ہے۔ شیطان نے ہمیں اندھا کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اپنا حال نظر آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گہری بات۔ شیطان کیا کرتا ہے، اب میں آپ کو پھر اس کے حربے بتاتی ہوں۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ نماز نہیں بلاتا، کلمہ نہیں پڑھاتا بلاتا، نہ وہ یہ بلاتا ہے کہ تو حج عمرے کا، وہ کہتا ہے دوڑ دوڑ کے کر، بلکہ جو پیسے ہیں سارے ادھر لگا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہم سے حال چھین لیتا کہ اس سے میں باطن کی آنکھیں چھین لوں۔ شیطان آنکھیں چھین لیتا ہے،
بینائی چھین لیتا، جسے کہتے ہیں نا نور چھین لیتا۔ شیطان دل کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، وسوسات، خدشات، توہمات، تفکرات کے بیچتا ہے وہ 360 جال۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا اپنا حال۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب شیطان مسلسل جال بھیج رہا ہے، ہر روز ہر وقت بھیج رہا ہے، اور ہم اس کے جب جال آتے ہیں نا وسوسے کی صورت میں، تو ہم اس کو سوچنے لگ جاتے ہیں، ہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہاں یہ کیوں ہوا، کیوں کب کیسے، کیوں کب کیسے میں جب ہم پڑھ جاتے ہیں نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا، یہ کب ہوگا، کب میری دعا قبول ہوگی، کب مجھے وہ ملے گا جو میں نے چاہا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا، میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا۔ جب ہم شیطان کے جال میں غور و فکر کر کے اس میں تدبر اور تفکر کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تفکر اور تدبر کرنا ہے تو قرآن میں کرو، شیطان کے جال میں نہ کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات، باریک بات؟ ہم جو شیطان ہمارے اوپر روز جال بھیجتا ہے نا، روز شیطان بھیجتا ہے اور ہمیں کیوں کب اور کیسے میں الجھا کے نا شیطان ہمیں ناشکرا بناتا ہے، جو نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑاتا ہے، جو نہیں ملا اس کی فکر کرواتا ہے، جو نہیں ہے اس کے لیے رلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب شیطان کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے خیال آیا، مجھے یاد آیا تو مجھے بڑا ہی رونا آیا، میرا دل بڑا ہی دکھی ہوا۔ یہ سب کون کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ شیطان۔ اور آپ معصوم، آپ اتنے معصوم اور سادے لوگ ہیں، شیطان کے جال کو جان کا وبال بنا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو آپ کا کوئی حال رہتا ہی نہیں ہے، نہ تقوی کا حال، نہ خشیت کا حال، نہ نور کا حال، نہ اللہ کی اطاعت کا حال، نہ شکر کا حال، نہ اللہ کے ذکر کا حال، نہ صبر کا حال، نہ توکل کا حال، نہ رضی اللہ کا حال۔ حال تو آپ کے شیطان سارے لے گیا۔ اس نے جو آپ کے اوپر جال پھینکے تھے نا، اور جب آپ نے اس کو سوچ کے اور اس پہ غور کیا اور اس کے بارے میں آپ کے دل میں آیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا، جب آپ کیوں کب اور کیسے میں چلے گئے نا، تو اس کا مطلب ہے شیطان کا وبال آپ کے اوپر آ چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ معصوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں شیطان کے جال میں پھنس چکا ہوا ہوں، اسی لیے مجھے قرآن کی آیتیں یاد نہیں رہتی، مجھے رسول کی حدیث میرے پلے نہیں پڑتی، کیونکہ میرے اندر ہر وقت شیطان کا وبال اور اس کا جال چل رہا۔ بتائیں مجھے آپ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس لیے پھر ہمیں کہتے ہیں نا دلوں میں ہمارے خشیت کا حال رہتا ہی نہیں، اللہ کی خشیت رہتی نہیں ہے، دل میں ناشکری آ جاتی ہے، کچھ ملا ہی نہیں زندگی میں، تو جو مانگا تھا وہ ہوا ہی نہیں، جو چاہا تھا وہ ہوا ہی نہیں، ناشکری آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، کفر تک آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں آپ کو کہاں سے لے کے آئی ہوں کفر کی جگہ، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم انجانے میں کفر کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے حال سے بے خبر، اور جو اللہ نے، اللہ کا جو قول ہے، قول رسول اور قال اللہ اور قال رسول سے ہم بے خبر ہیں اور اپنے حال سے بے خبر ہیں، تو یہی تو شیطان کا جال ہوتا ہے، یہی تو وبال ہے۔ اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یجا بالکافری، کہ جو اپنے حال سے بے خبر ہوگا، جس کے پاس خود شناسی نہیں ہے، جس کے پاس حق شناسی نہیں ہے، جس نے اللہ اور رسول کے قال کو
اپنایا ہی نہیں ہے. یہ بندہ یجاؤ بالکافر یوم القیامہ، یہ کافر انسان جب قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کافر وہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھ رہا، یہی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، کافر وہ ہوتا ہے جو من کا حال کا کافر ہوتا ہے، جس کو اپنا ہی نہیں پتا، جس کی اللہ کے ساتھ کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، جس کی اللہ کے ساتھ کوئی خشیت ہی نہیں ہے، جس کی عبادت میں کوئی لذت ہی نہیں ہے، جس کو اللہ سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، من کا کافر ہے. ہمیں بتائیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کافر بندہ وہی تو ہوتا ہے. دیکھیں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے. کافر کی پہچان کیا ہے؟ کافر کی پہچان یہ ہے، دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 39. کافر کی پہچان اللہ بتا رہا ہے. آپ نے بھی سورۃ بقرہ میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہے. کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرما بھی سورۃ بقرہ میں رہا ہے تاکہ شروع میں آغاز میں ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ہمارے اندر یہ علامت ہے تو ہم کافر ہیں من کے حال کے، لیکن ہمیں اپنے حال کی خبر نہیں ہے. تو کافر کون ہے؟ قرآن سے پوچھیں. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں اپنا پتہ پوچھنا ہے نا، میں کون ہوں، کسی اپنی سہیلی سے، خاندان سے، رشتہ دار سے نہ پوچھو. وہ تو کہے گی تو بہت ہی اچھی ہے، تو بہت ہی نیک ہے. اور نہ کبھی اپنے آپ سے پوچھنا بھولے سے. اپنے آپ سے پوچھو گے نا تو کہتے ہیں نا، آئینہ کہتا ہے کہ تیرے سے حسین تو بندہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے، تو بہت حسین ہے. اپنے آپ سے بھی کبھی نہ پوچھنا کہ میں کیا ہوں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے پوچھو گے نا تو آپ نفس سے، اپنے نفس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو جس کا نفس کہتے ہیں نا مکاری عیاری والا ہو، امارہ ہو، جس کا نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، جس نے درجے نہیں طے کیے ہوتے، اس کا نفس بھی اس کو دھوکہ دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ سے بھی کبھی نہ پوچھنا کہ میں کیا ہوں. اپنا حال کبھی اپنے آپ سے نہ پوچھنا، نہ اپنی حقیقت اپنے کسی دوست اور ملنے والے سے پوچھنا. اپنا حال اگر پوچھنا ہے نا، اپنی حقیقت اگر جاننی ہے نا، اپنا پتہ اگر کسی سے پوچھنا ہے نا تو قرآن سے پوچھو یا یہ حدیث پاک سے پوچھو. اور وہ بھی کوئی علم والا ہو اس سے پوچھو. کسی جاہل کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ تو آپ کو صرف پڑھ کے سنا دے گا اور آپ بھی سن کے بھلا دو گے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ کہیں پہنچنا ہے نا تو کسی علم والے سے پوچھو. وہ آپ کو صحیح رستہ بھی دکھائے گا اور صحیح سمت میں بھی لے کے جائے گا. اب کافر کون ہے؟ دیکھیں ہم قرآن سے پوچھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ سمجھ رہے ہیں. میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے. میں تو بیچارہ غریب بندہ جسے کہتے ہیں نا، صرف آپ کو سامنے نظر آتی ہوں. میں تو قرآن کی بات کہہ رہی ہوں، اللہ کی بات کرتی ہوں یا اللہ کے رسول کی بات کرتی ہوں. تو جن کو پسند نہیں آتی وہ میرے دشمن بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دشمنی وہ میرے ساتھ نہیں اصل میں کر رہے، وہ دشمنی اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ سوچو جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا نا، پھر اس کا انجام کیا ہو. وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کا انجام کتنے عذاب اللہ تیار کر رہا ہے اس کے لیے. عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، درد والے، کرب والے، اذیت والے، رسوائی والے عذاب. اس لیے میں تو چپ ہو کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہوں، کوئی جو مرضی مجھے سنائے، لیکن میں حق سنانے سے باز نہیں آتی.
समझ रहे हो, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम हक सुनाएं और हक पे चल के दिखाएं। कुरान हमें समझा रहा है काफिर कौन। सूरत अल बकरा आयत नंबर 39, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कफरू, वो लोग काफिर हैं, वकज़्ज़बू बि आयातिना, जो अल्लाह कहता है जो हमारी आयात को झुटला रहे हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, यही तो हैं जहन्नमी। हुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने काफर की पहचान क्या करवाई है? कज़्ज़बू बि आयातिना, वो अल्लाह की आयात को झुटलाते हैं, पढ़ के मुंह मोड़ते हैं। हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं, बताएं? पढ़ते हैं इधर से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन उसके बाद हम सिरातल मुस्तकीम लेते नहीं हैं। नहीं लेते ना, पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, लेकिन अनअमता अलैहिम को ढूंढते नहीं हैं और ना उनकी सोबत में बैठ के नूर हासिल करते हैं। पढ़ते तो हैं हुदल लिल मुत्तकीन, लेकिन तकवा हासिल नहीं करते। दुनिया का माल हासिल करते हैं, खुशियां हासिल करते हैं, दुनिया के स्टेटस हासिल करते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा नहीं हासिल करते। तो हम क्या है फिर, बताएं क्या है? इस तरह एक एक आयत को लेके आप चलते जाओ। मुझे बता दो कौन सी वो कुरान की आयत है जिसको पढ़ के आप तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, तस्किया, तहारत, तकवा, नूर, नसीहत, हिकमत, हिदायत और उसका इत्तबा करने लग गए? कौन सी आयत है, बताएं? होना तो ये चाहिए था। अगर आप मुसलमान हो ना, आप कहलाते हो ना मुसलमान। मुसलमान वो होता है जो कुरान की हर आयत से कोई ना कोई नसीहत लेता है, हिदायत लेता है, हिकमत लेता है, इताअत लेता है, तज़किया लेता है, तहारत लेता है, हशीयत लेता है, अल्लाह की कुर्बत लेता है। ये है मुसलमान का काम। हम हैं मुसलमान में से, बताएं? आप अपने आप से पूछें, आप अपने अंदर जरा अपने मन को जरा टटोले ना। क्या मैं कुरान पढ़ के, कुरान की हर लफ्ज से, कुरान की हर आयत में गौर व फिक्र करके तज़किया, तहारत लेती हूँ, हशीयत लेती हूँ, तफक्कर करती हूँ, फिक्र करती हूँ अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे फिक्र है या अल्लाह सिरातल मुस्तकीम कहाँ है, निशानियाँ क्या हैं, कहाँ मिलेगा, कौन लोग हैं, फिक्र है मुझे, बताएं? पढ़ते तो हैं अनअमता अलैहिम हुदल लिल मुत्तकीन, लेकिन बताएं क्या हम ढूंढते हैं तकवा? तकवा वाले माल कौन से हैं? तकवा कहाँ से मिलेगा? तकवा क्या है? मुत्तकी कौन है? कोई ढूंढते हैं, कोई फिक्र करते हैं? नहीं करते। तो यही तो काफिरों का हाल होता है कि काफिर भी पढ़ के मुंह मोड़ते हैं, काफिर पढ़ के छोड़ देते हैं, काफिर पढ़ के इनकार करते हैं, काफिर पढ़ के भुला देते हैं। हमारा हाल क्या है, बताएं? कौन सा हाल है हमारा, बताएं? काफिरों वाला है कि नहीं, बताएं? हमारी हरकतें, हसलतें, आदतें सारी बिला मुबालगा कह रही हैं काफिरों वाली। काफिर के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, दुनिया की जीनतें, चाहतें, रौनकें, मर्तबे, ख्वाहिशें, नेमतें, काफिर इनके पीछे दौड़ता है। क्योंकि काफिर दुनिया खरीदना चाहता है और वो हिदायत को छोड़ देता है।
آپ مجھے بتاؤ ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ بعینہ ہی، بالکل یہی ہمارا حال ہے. ہم نے ہدایت چھوڑی ہوئی ہے، قرآن چھوڑا ہوا ہے، آخرت چھوڑی ہوئی ہے، اور دنیا کی زینت، دنیا کی راحت، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت اور دنیا کی خواہش، اس کے پیچھے بات ہے. تو یہی تو کافر کرتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہمیں اپنے حال کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس خود شناسی ہی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہم نہ تزکیہ لیتے ہیں، نہ تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر، نہ تفقہ، نہ نصیحت، نہ ہدایت، کچھ نہیں لیتے قرآن سے. بس شوق ہے ثواب لینے کا. بھائی ثواب لینا ہے، میری تو بڑی رینج ہے نا، بڑی حد ہے. ثواب ثواب مل جائے. یہ ہم نے سورت پڑھی ثواب مل جائے. سورت رات کو ملک پڑھ لو تو قبر کے عذاب سے میں نے سنا ہے بچ جاؤ گے. یاسین پڑھ لو. وہی بات ہے نا، ہم نے قرآن کو بھی ضرورت تن رکھا ہوا ہے، ہدایتاً نہیں رکھا ہوا کہ میں نے قرآن سے کوئی ہدایت لینی ہے. قرآن کو بھی ہم یوز کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا اپنے مطلب کے لیے یوز کرنا. جو میری ضرورت ہے اس کے مطابق میں قرآن کو یوز کروں. کسی سے پوچھ لوں کوئی مشکل پڑ جائے تو کون سی صورت پڑھنی ہے، کوئی دشمن پلے پڑ جائے تو وہ بتائے گا بھائی سورت فتح پڑھ لو، سورت نصر پڑھ لو، دشمن سے جان چھوٹ جائے گی، غلبہ. ہم قرآن کو بھی یوز کر رہے ہیں. یہ شیطان نے ہمارا حشر کیا ہوا ہے کہ نہ ہمیں قرآن سے نصیحت لینے کا پتہ ہے، نہ ہدایت لینے کا پتہ ہے، نہ حکمت لینے کا پتہ ہے، نہ طہارت لینے کا پتہ ہے، نہ اللہ کی اطاعت لینے کا پتہ ہے، نہ اللہ کی قربت لینے کا پتہ ہے. قرآن سے ہم صرف ضرورت لیتے ہیں. بھئی میری ضرورت کی آیت بتا دو، میرے کوئی پڑھائی بتا دو، میرے مطلب کی کوئی صورت بتا دو. قرآن سے بھی ہم یا ضرورت لے رہے ہیں، یا مطلب لے رہے ہیں، یا ثواب لے رہے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں بتائیں؟ یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو من کے اندھے ہوتے ہیں، جو من کے کافر ہوتے ہیں. وہ قرآن کے مطابق نہیں چلتے، قرآن کو اپنے مطابق چلاتے ہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ قرآن کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے نہیں لگاتے. قرآن کو کہتے ہیں تو میرے پیچھے آ، میں پھنس گئی ہوں، اب تو میرے پیچھے آ کے مجھے اس مشکل سے نکال. ہے کہ نہیں ایسا؟ بتا. میں کہتی ہوں کوئی حرکت، کوئی عادت آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں سے، کافروں والی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو ہم میں نہیں ہے. کافروں والی، منافقوں والی کوئی عادت ایسی نہیں ہے، میں کہتی ہوں جو ہم میں نہیں. اور مسلم، متقی اور مومن کی کوئی نسبت ہی نہیں ہم سے، کچھ پتہ ہی نہیں. ہمارا حال نہ مسلم کا ہے، نہ متقی کا ہے، نہ مومن کا ہے، کچھ پتہ نہیں. ہمارے سارے جو کہتے ہیں نا، پنجابی میں ایک لفظ ہے نا، کھرا کدھر جا رہا ہے. ہماری دل کا، دماغ کا، زندگی کا جو سارا کھرا ہے نا، وہ دنیا کی طرف جا رہا ہے. وہ سارا نفس اور شیطان، پیچھے نفس اور شیطان ہے، اس کی طرف جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہم لے رہے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے اندھے دل کے ساتھ، جیسے کوئی ہیپناٹائز نہیں بنتا، ہیپناٹائز ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہمیں نفس اور شیطان نے نا ہپناٹائز کیا ہو. نفس نے دنیا کی راحتیں، خواہشیں، نعمتیں، رونقیں دکھا دکھا کے نا ہمیں اندھا کر دیا ہوا ہے، دل کو اندھا کر دیا ہوا ہے. اب ہمیں جو بھی سوچتے ہیں دنیا کا سوچتے ہیں، جو بھی فکریں، چاہتے ہیں، خواہشیں، رونقیں دنیا کی. کبھی نہیں ہم نے سوچا جنت کی نعمتیں، رونقیں، جنت کی دولتیں، عزتیں، جنت کے محلات، مقامات، اللہ کی قربتیں، کبھی نہیں.
بلکہ کبھی خیال آ بھی جائے تو کہتے ہیں وہ آخر میں دیکھا جائے گا، آخر کی بات آخرت میں دیکھی جائے گی، ابھی تو دنیا سامنے ہے نا۔ اتنا ہمیں نفس اور شیطان نے ورغلایا ہوا ہے، بھٹکایا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شیطان نے اللہ سے یہی کہا تھا، میں انہیں غوین بناؤں گا، ورغلاؤں گا۔ ہم سارے ورغلائے گئے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، کوئی بتا دیں مجھے ہمیں قرآن سے تزکیہ، طہارت، خشیت، تقوی، نور، شفا، ایمان، نصیحت، ہدایت لینے کی فکر ہے قرآن سے؟ نہیں۔ یہ سب تو ہم قرآن سے لینے کی بجائے خاندان سے لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتا، ہم نے اللہ کی ساری ترتیب ہی الٹ کر دی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا تھا آخرت کی طرف دوڑو، ہم دنیا کی طرف دوڑو۔ اللہ نے کہا تھا جنتوں کی طرف دوڑو، ہم رشتوں کی طرف دوڑو۔ اللہ نے کہا تھا اشد حب للہ، اللہ سے شدید محبت کرنا، ہم دنیا سے، لوگوں سے، خاندان سے، اولادوں سے محبت کر رہے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا تھا صراط المستقیم پہ چلنا، ہم صراط الخوا، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنا، ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چاہے لڑیں، دنگے فساد کریں، بیٹھنا انہی کے ساتھ۔ اللہ نے کہا تھا تقوی والے اعمال اور تقوی والا لباس پہن کے رکھنا، اس دنیا، فتنوں والی دنیا میں اگر بچنا ہے نا، تقوی والا لباس ہر وقت پہنے رکھنا، من کا تزکیہ ہر وقت کرنا، اگر نفس، شیطان اور فتنوں سے بچنا۔ ہمیں بتائیے، ہم تو مہنگے لباس، اعلیٰ لباس ڈھونڈتے ہیں، تقوی کا لباس نہیں ڈھونڈتے۔ اللہ نے کہا تھا یہ تیری ساری زندگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، آزمائش ہے، تیرے اوپر 5 آزمائشیں زندگی کی ہر سٹیج پہ آئیں گی۔ مجاہدہ کرنا، تزکیہ لینا، میری خشیت اور میری اطاعت اور قربت حاصل کرنا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، ہم رونے لگ جاتے ہیں، شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، دنگے فساد کرنے لگ جاتے ہیں، کس نے نظر لگائی، کس نے بندش کروائی، کس نے میری بات جو ہے نا گرائی اور بگاڑی، ہم تو دنگے فساد میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بات مجھے آپ بتا دیں ہم نے اللہ کی مانی ہے، مجھے تو نہیں نظر آتی۔ صرف اللہ کو مان رہے ہیں ہم، اللہ کی نہیں مان رہے۔ یہی تو کافر کرتے ہیں، ہاں، کافر بھی کہتے ہیں دیر از گاڈ، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں پر گاڈ کی نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہی دیکھیں، نفس اور شیطان نے ہمیں اس قدر غوین ورغلا دیا ہوا ہے، اور اس سے ہمارے دل عمین، عین سے اندھے ہو گئے ہوئے ہیں۔ شیطان کی غوین سے ہمارے دل عمین، اندھے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں اپنے حال کا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس سمت میں جا رہا ہوں، کس رستے پر جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ بس سارے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ جواب دیتے ہیں سارے کر رہے ہیں نا، کوئی کرتا تو نہیں ہے بھلا۔ سارے قرآن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے بھی چھوڑا ہوا۔ سارے نماز پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے بھی چھوڑی ہوئی ہے۔ ساتھ نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی پڑھا ہوا۔ وہ جیسا نہیں ہوتا، بس بکریوں کی طرح اندھے جا رہے ہیں، جانوروں کی طرح جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو انسانوں کی طرح کہا تھا، پھر بندے، انسان سے بندے بننا، اوپر جانا۔ ہم انسان سے نیچے چلے گئے، حیوان بن گئے۔ دل اندھا، دل مردہ، دل کے اوپر پردے، دل پہ پھر اللہ اینڈ پہ کہتا ہے پھر میں مہر ہی لگا دیتا ہوں کہ جب تو نے سننا ہی نہیں ہے، حق کا سودا لینا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے کانوں پر، دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، پہلے اللہ کانوں پر پھر دل پہ مہر لگا دے۔ اور جس کے مہر لگی ہو نا، اس کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس پہ اللہ نے مہر ہی لگا دی ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟
اس کو جتنا مرضی آپ حق کی بات سناؤ اس کو سمجھ آتی نہیں. وہ کان اس کے کہتے ہیں نا حق والے کان ہے ہی نہیں. اس کو مطلب مفاد کی بات سمجھ آ جائے گی, اس کو اپنی عزت اور اپنی کہتے ہیں نا مرتبے کی بات سمجھ آ جائے گی, لیکن حق کی بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے جن کے کانوں پہ اللہ مہر لگا دے, ان کے کہتے ہیں نا پلے کچھ پڑتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی, پھر وہ ادھر ادھر کے بہانے لگاتے ہیں. کہتے ہیں اب ہماری ایج بہت ہو گئی ہے نا, اب ہمارا دماغ نہیں کام کرتا. اور یہی دماغ فون پہ آپ دیکھو ان لوگوں کو, فون کا سارا پتہ ہے کیسے یوز کرنا ہے, ادھر دماغ پورا چلتا ہے. یا کہیں گھومنے پھرنے کی بات آ جائے تو سارا پتہ ہے کہ کون سی ٹرین میں نے کہاں سے لینی ہے اور کیسے پہنچنا ہے. دنیا کے راستے بھی پتہ ہے, دنیا کی منزلیں بھی پتہ ہیں, دنیا کی ٹیکنالوجی کیسے یوز کرنی ہے یہ بھی پتہ ہے. لیکن جب آتی ہے نا قرآن کی بات یا حدیث کی بات تو وہ کہیں گے نہیں اب تو عمر بہت ہو گئی ہے نا, اب تو دماغ ہی نہیں کام کرتا, اب تو کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ کو میں بتاؤں یہ صرف الفاظ اس کے ہوتے ہیں, پیچھے شیطان ہوتا. شیطان کہتا چھوڑ, اب کیا کرنا تو نے, تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے, اچھی بلی تو میرے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی, کھاتی پیتی عیش کرتی ہوئی, اپنا تن آسانی من موجی, ادھر گھومی ادھر پھری, اچھی بلی تو میرے ساتھ, شیطان کہتا ہے آ رہی تھی خوش خوش, اب تو نے کیا کرنا ہے آخری عمر میں آ کے, تو نفس کشی کر, تو صراط المستقیم پہ چل, کیوں اپنی آخری زندگی مشکل کر رہی ہے, کہہ دے مجھے نہیں سمجھ آتی. شیطان جو ہمارے دل میں کہتا ہے نا ہم وہی زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں اب نہیں, اب ہمت ہی نہیں ہے, اب تو ٹائم ہی نہیں ہے, اب تو پتہ ہی نہیں چلتا, اب تو سمجھ ہی نہیں آتی. گھر جا کے ٹھیک ٹھاک ہوں گے, گھر کے سارے کاموں کا پتہ, گھر کے سارے رشتوں کا پتہ, یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے, فلانی کو بھی پوچھنا ہے, اس کو بھی فون کرنا ہے, گھر کا سب کچھ پتہ ہے. نہیں پتہ تو آخرت کے گھر کا نہیں پتہ. خاندان کا سب کچھ پتہ ہے, نہیں پتہ تو قرآن کا نہیں پتہ. مطلب کا سب پتہ ہے, نہیں پتہ تو ہدایت کا نہیں پتہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان نے جکڑا ہوا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے, انہیں غوین اس نے نا اس غبار میں رکھا ہوا ہوتا ہے. غبار میں نا کہ تو نہیں کر سکتی, اب کیا فائدہ, اب نہیں ہونا, اب کیسے, اب تو ہمت ہی نہیں, اب تو یادداشت ہی نہیں. غبار میں وہ ان کو رکھتا ہے تاکہ یہ غوین میں رہے, اندھوں میں رہے, اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے تو اس کو حقیقی اندھوں میں اٹھایا جائے گا, کافروں میں اٹھایا جائے گا, منافقوں میں اٹھایا جائے گا. اور وہ بندہ آخرت میں حیران ہوگا, یا اللہ میں تو دنیا میں تو میں مسلمان تھا, میری آنکھیں بھی تھیں, تو آج مجھے تو نے منافقین اور مجھے غافلین اور جاہلین اور کافرین سے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا تیرا حال ایسا تھا, دنیا میں تیرا حال ایسا تھا, تیرا باطن ایسا تھا, حشر میں ظاہر ہو جائے گا جو تیرا باطن تھا. تو شیطان اسی لیے غوین میں رکھتا ہے, ہمیں اس غبار میں رکھتا ہے, اس خمار میں رکھتا ہے کہ اسی تو خیال میں رہ, خوش گمانی میں. کلمہ پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے, نماز پڑھی ہوئی ہے, پیدائشی مسلمان ہے, خاندانی مسلمان ہے, تو نہیں کافر, تو مسلمان ہے. پیدا بھی دیکھ تو مسلمان ہوئی تھی, کلمہ بھی تو نے پیدا ہوتے پڑھا, اذان بھی تو نے پیدا ہوتے سنی, پھر قرآن بھی تو نے پڑھا, پھر نماز بھی تو پڑھی ہے, اور اب تو حج بھی کر رہی ہے, تو پکی مسلمان جنتی. شیطان انسان کو اس خمار میں رکھتا ہے, اس غبار میں رکھتا ہے. آپ کو گہری باتیں سمجھ آ رہی؟ پتہ نہیں آج میں نے کیا پڑھایا ہے, کہاں سے آیا ہے, لیکن یہ سارا وہی ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے رکھو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے پھر آخرت میں دیکھیں ایسے لوگوں کے اعمال اللہ غبار بنا کے اڑاتے. جو دنیا میں تجھے خمار تھا نا, خمار تھا کہ تو مسلمان ہے, خاندانی اور دنیاوی اور ظاہری, یہ خمار ہے ہمارے اوپر. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم مجاہدہ کرنے کے لیے, نفس کشی کرنے کے لیے, نبی کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں.
نہیں تیار نا. ہم کہتے ہیں بس کلمہ پڑھا ہوا ہے اتنا کافی ہے. شیطان جو ہمیں دیتا ہے نا ظاہری تسلیاں کہ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے نماز بھی پڑھی ہوئی ہے بس اتنا کافی ہے. شیطان ہمیں اس خمار میں رکھتا ہے، اس غبار میں رکھتا ہے. تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے اعمال کو غبار بنا کے اڑا دو. تب ہمارے ہوش آئے گا. تب کہتے ہیں نا ہماری آنکھیں کھلنی ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا. میں تو اس خمار میں تھی کہ میں مسلمان ہوں. مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ نے غبار بنا کے اڑا دی. اس طرح شیطان کرتا ہے، حال سے بے خبر رکھتا ہے بندے کو، دل کو کہتے ہیں نا اندھا بنا کے رکھتا ہے، دل کو اس خمار میں رکھتا ہے کہ تم مسلمان ہے تاکہ ہم مجاہدہ کرنے کے لیے کبھی تیار ہوں ہی نہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرا اس پہ غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ کیا میں مسلمان ہوں؟ قرآنی، کیا میں قرآنی رحمانی باطنی قلبی حقیقی مسلمان ہوں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس خمار میں بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان پیدائشی ہیں، کلمہ گو ہیں، اس خمار میں بیٹھے رہنا. ایسا نہ کہ ہمارے اللہ پھر وہ بنا کے رہا. اللہ عزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عطا فرمائے، خود شناسی، حق راسی، شعور اگر قلبی بیداری عطا فرمائے تاکہ ہم خود کو پہچانیں، رب پہچانیں، زندگی کا مقصد پہچانیں، زندگی کا راستہ پہچانیں اور اللہ کی دی جو جاہدے ہیں، مرتبے ہیں، منزلیں ہیں کو پہچانیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ کی بار کوئی درجہ کوئی مقام حاصل کرنے والے بن جائیں اور آخری بات سنیں. آج دیکھیں ہم پہچانیں نا تو علامہ کا ایک شعر ہے کہ موت سمجھ کے شان کریمی نے چوئے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یعنی آج اندر جو میرے قطرے آ رہے ہیں، ذرے آ رہے ہیں، عرق انفعال ندامت ہو رہی ہے، مجھے حقیقت پتہ لگ رہی ہے، میرے پر ہٹ رہے ہیں، مجھے ملامت ہوتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی. اللہ کو وہ آنسو بہت پیارے ہیں جو بار کی نامت ملامت اور محبت میں ہو، شیت میں ہیں. اللہ کو آنسو اتنے پیارے ہیں جب کسی کے اندر ندامت پیدا ہوتا ہے، ملامت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی حشی پیدا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اتنی حیا والا ہے اس بندے ندامت دیکھ کے ہی اللہ اسے موت دیتا ہے. حقیقی نعمتوں پر سمجھ رہے ہو، حقیقی ملامت ہو، سمجھ یہ نہیں کہ ندامت کو جا کے وہی کر رہے ہیں. اگر واقعی ہمارے دل میں حقیقت کے بعد ہمارے اندر نعمت پیدا ہو، ملامت پیدا ہو اور ہمارے اللہ کی حق پیدا ہو اور یہ ہمارا من لگ جائے ہم نے اللہ کی ریاضت محنت مشقت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ محبت کرنی ہے، تو اللہ ایسی نعمت اور محمد پیاری لگتا ہے. اللہ ندامت دیکھ ہی دے کے پیچھے گناہوں کو مرنا دیتا ہے. اور جب اس آنکھ سے کوئی آنسو اگر نکلتا ہے ندامت کی وجہ سے، اللہ کو وہ آنسو اتنا پیارا لگتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھے اب حیا آ رہی، یعنی وہ حیا آتی، اللہ بڑی حیا، اللہ کے آگے رو تڑنا آنسو بہاؤ اللہ کو بڑی آتی ہے. اللہ کہتے ہیں اتنی آ رہی ہے میں اب اس رونے والی آنکھ کو میں جہنم کیسے ڈالوں. ایک آنسو کا قطرہ کافی ہوتا ہے جہنم کی آگ بجھانے کی. آپ سوچ سکتے ندامت والا آنسو، ملامت والا آنسو، حشی والا آنسو طاقت کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے وہ ایک راہ کافی. اسی لیے مقبل کہہ رہے کہ موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لی. کہ اللہ کو آنکھ کا قطرہ آنسو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کو ضائع نہیں کیا، موتی اس کے اس نے لیا. قطرے تھے میرے کے انفعال کے جو میرے اوپر ندامت اور آمد کی کیفیت آ رہی ہے نا، اس صدقے اللہ مجھے معاف کر دیا اور مجھے بخش بھی دیا. اللہ سے کریں اللہ ہمیں ندامت، ملامت، خشیت، طہارت، اللہ کی اطاعت
اور محبت کی طرف دوڑنے والا بنائے. آمین.